ہمارے پاس اعتراضات تو بہت تھے. اگر ہم ذاتی حوالے سے کرنا چاہتے تو عمران خان نے ریاستی اداروں پہ حملے کیے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سے غیر اخلاقی الزامات بھی ان پہ لگ سکتے تھے. ان کا فیملی ٹری مکمل نہیں تھا, لیکن ہم نے کوئی ایسا اعتراض نہیں اٹھایا. ہم نے صرف 2 قانونی نکات اٹھائے. پہلا یہ کہ ان کا جو سیکنڈر ہے وہ ہلکے سے نہیں ہے, دوسرا وہ مجرم بھی ہیں, ملزم بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں, اور آئین پاکستان کے تحت 62 کے تحت وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن سر انہوں نے نواز شریف کے خلاف اعتراضات جمع نہیں کروائے, تو آپ نے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے نا, یہ ان کی مرضی ہے. ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ قانون کے تحت الیکشن نہیں لڑ سکتے, ہم نے ان کے خلاف جمع کرا دیے. وہ کسی کے خلاف کراتے نہیں کراتے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. تو انہوں نے آج کیا دلائل دی ہیں آپ کے اس کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم تسلیم کر لیا کہ ہم سیکنڈری پرپوزل ہم نہیں دے سکے. آج انہوں نے نئی سپلیمنٹ اپلیکیشن دے دی ہے, نئی سیکنڈر اور پرپوزل نئے دے دیے. یعنی انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ سیکنڈر اور پرپوزل جب انہوں نے نئی اپلیکیشن دے دی, نئے سیکنڈر پرپوزل دے دی, تو اس کا مطلب انہوں نے اپنی غلطی مان لی. پہلا جو سیکنڈر پرپوزل کہاں سے تھا؟ وہ ہلکے سے 22 سے تھا, وہ NA 122 سے نہیں تھا. NA 122 سے نہیں تھا. تو اب میاں صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں؟ یہ لگنے کی بات ہی نہیں ہے جی. آئین پاکستان کے تحت, قانون پاکستان کے تحت عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے. یعنی لاہور سے وہ الیکشن نہیں لڑے گا, وہ کہیں سے بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ مجرم ہے, 122 سے بھی نہیں, لیکن میں آپ کو بات بتا دوں, وہ مجرم ہے, ملزم ہے, سزا یافتہ ہے. تو وہ سزا یافتہ لاہور میں یا کراچی میں, وہ سارے پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. کیا قباحت تھی اگر آپ ان کو میدان میں آنے دیتے, آ کے عوام فیصلہ کرتی. تو کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نے عوام کو یہ بتانا ہے کہ یہ ایک مجرم ہے, ملزم ہے, سزا یافتہ ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو اپنے نامینیشن پیپر بھی فل نہیں کرنا, ایک ایسا شخص جس کو اپنے نامینیشن پیپر بھی فل نہیں کرنا, وہ بری ہو چکے ہیں, بری ہو چکے. تو بھائی یہ جا کے آر او کے سامنے شکایت کرتے, جس طرح ہم نے اعتراض اٹھایا, یہ بھی اعتراض اٹھاتا ہے. ہمیں ان کی کسی نرمی کی ضرورت نہیں ہے. جو مجرم ہے, جو ملزم ہے, اس کی کسی نرمی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اب آپ کا منشور کیا ہوگا؟ اور وہ آئیں آگے الیکشن لڑے ہمارے ساتھ. کمپین میں آپ کا اور رہی بات سن لیں, جس حلقے کی بات کر رہے ہیں, خان صاحب اس حلقے سے ہار کے گئے ہیں. اسی حلقے سے ہار کے جا چکے ہیں. میں اس حلقے سے 3 دفعہ MP منتخب ہوں. سارے MPs یہاں سے جیتے ہیں, ہمارے MNAs یہاں سے جیتے ہیں. سو انہیں یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. وہ 2018 میں بھی الیکشن آ رہے تھے جب وہ لاڈلے تھے, اور آج بالکل ایک لیول کوئی لاڈلا نہیں ہے. آج عوام لاڈلی ہے, پاکستان کی عوام لاڈلی ہے. لیکن دیکھ لیا آپ کہنا کوئی لاڈلا نہیں ہے. نہیں, عوام لاڈلی ہے جی, پاکستان کی عوام لاڈلی ہے, آئین لاڈلا ہے, ووٹ لاڈلا ہے. سو انشاءاللہ آئیں 8 فروری کو الیکشن لڑیں, اور اس کے بعد جو بھی لوگ فیصلہ کریں اس کو الیکشن سے باہر کر رہے ہیں, تو وہ کیسے لڑیں گے؟ ہم نہیں کر رہے, ان کی حرکتیں ان کو کر رہی ہیں. ہم نے کہا تھا کہ توشہ خانے سے گھڑی چرائیں, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ توشہ خانہ سے گھڑی چرائیں. ہم نے تو نہیں عدالتوں کو کہا ان کو سزا دیں, اور ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ سیکنڈر پرپوزل وہ غلط کسی اور حلقے سے اٹھا کے یہاں پہ ڈالیں. سو یہ سارے ان کی اپنے کی ہیں, جس کی وجہ سے وہ الیکشن سے باہر گئے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, مجھے یہ 100% یقین ہے, مجھے 100% یقین ہے کہ 5-6 دفعہ الیکشن لڑنے کے بعد بھی اگر ایکس چیئرمین PTI بانیے PTI یہ حرکت کریں, تو اس کا مطلب وہ جان بوجھ کے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے. یعنی آپ نے کہا کہ یہ غلطی انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے. یہ کوئی بچے والی بات ہے کہ 12-10 لاکھ کی آبادی, آپ کو سیکنڈر پرپوزل حلقے کا نہیں مل رہا. تو کاغذات سب سے زیادہ جمع کروائے ہیں, اور کاغذات بھی ہمارے سے زیادہ ان کے یہاں پہ جمع ہے, ہر حلقے کے اندر جمع ہے. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے جان بوجھ کے رائے فرار حاصل کی ہے, وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. انتظام ان کا یہ تھا کہ ان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں, پرپوزل اور اسکینڈل کو اٹھایا جا رہا ہے. NA 122 کے اندر, اور یہاں جتنی PPs ہیں, سب سے زیادہ کاغذات PTI کے لوگوں کی جمع ہے, سب سے زیادہ انہوں نے جمع کرائے ہیں. یہ سب سے بونڈا طریقہ ہے یہاں سے ان کے رائے فرار کا, کہ انہوں نے ایک دوسرے حلقہ 120 سے جان بوجھ کے ایک سیکنڈر یہاں پرپوزل اس کے اندر ڈالا ہے, تاکہ اگر کوئی اعتراض نہ بھی اٹھائے تو وہ الیکشن نہ لڑ سکیں. صحیح ہے. اچھا میاں صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہے, عوام کا غم و غصہ بھی زیادہ ہے PDM پر, تو کس طرح کمپین میں جائیں گے, کس طرح حلقوں میں جائیں گے؟ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ترقی اور ڈیولپمنٹ کا جو بھی سفر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے, اور آئندہ بھی نون لیگ نکالے گی انشاءاللہ. بھاری اکثریت کے ساتھ ہم قومی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچیں گے, دونوں میں انشاءاللہ.